احباب گرامی، چونکہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے اور لوگوں کا اس میں بہت سارا تہمات کو پروموٹ کرنا بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ اس سفر کے مہینے کو منحوس کیوں کہا جاتا ہے؟ اس بنا پر کہ اس کے پیچھے 3 حرمت والے مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ ان 3 مہینوں میں جنگ نہیں ہوا کرتی تھی۔ جب جنگ نہیں ہوتی تھی، جنگ بندی ہوتی تھی، تو سفر کے مہینے میں لوگ جنگ لڑا کرتے تھے اور اس بنا پر اس کو منحوس کہا جاتا تھا۔ اسلام آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں فرمایا، میں آپ کو خلاصتاً بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں نہ تو کوئی بدشگونی ہے، نہ سفر کی کوئی نحوست ہے، اور نہ ہی یہ عقیدہ ہے کہ میری بیماری فلاں کو لگ جائے گی یا فلاں بیماری مجھے لگ جائے گی فلاں بندے سے۔ اسلام میں یہ عقیدہ موجود نہیں ہے، بلکہ اس کو شرک کہا گیا ہے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ یہ والا جو کام کرتا ہے، بدشگونی لیتا ہے یا نحوست کی بات کرتا ہے، اس کا تعلق ہم سے نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ لوگ اس مہینے کی آخری بدھ کو سیر پر نکلتے ہیں، آخری بدھ کو سیر کے لیے نکل جاتے ہیں۔ کس لیے نکلتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول بیمار تھے تو آخری بدھ کو آپ کو صحت یابی نصیب ہوئی تھی، اس لیے سیر پر نکلنا چاہیے۔ اس بات کا کوئی ثبوت قرآن و سنت سے نہیں ملتا، یہ حدیث اللہ کے رسول کی موجود ہی نہیں ہے۔ بلکہ بدھ والے دن اللہ کے رسول کی بیماری میں اضافہ ہوا تھا، جس سال آپ کی وفات ہوئی ہے، تو یہود نے اس دن خوشی منائی تھی۔ تو یہ وہ چیز ہمارے درمیان بگڑی ہوئی شکل کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس مہینے کے اندر 13 تیزی کے نام سے اس کی پہلی 13 تاریخوں کو بہت عجیب خیال کیا جاتا ہے، اور بدھ کے دن کو عام دنوں میں بھی بڑا منحوس ہم خیال کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ بدھ کا بنانے والا بھی اللہ ہی ہے، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے حالانکہ دن رات کا چلانے والا میں ہوں۔ بدھ کے دن کی فضیلت موجود ہے حدیث میں، بدھ کے دن کی فضیلت حدیث میں موجود ہے، اور وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدھ والے دن ظہر سے عصر کے درمیان کی جانے والی دعا کی قبولیت کی گارنٹی دی ہے۔ ظہر سے عصر کے درمیان بدھ والے دن آپ دعا کریں، اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ سفر کے مہینے کی کوئی بھی نحوست، کوئی بھی بات اللہ کے رسول سے ثابت نہیں۔ آخری بات، لوگ کہتے ہیں کہ نحوست 3 چیزوں میں ہوتی ہے، گھر میں، عورت میں اور گاڑی میں۔ یہ لوگ بات کرتے ہیں، حدیثیں بھی سناتے ہیں یہ والی، حالانکہ یہ حدیث اس طرح سے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ رب العالمین یہودیوں پر لعنت کرے ان کی اس بات کی وجہ سے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نحوست 3 چیزوں میں ہوتی ہے، عورت میں، گھر میں اور گاڑی میں۔ حدیث بالکل ہی کسی اور رنگ میں ہے، لیکن ہم نے جو سنی ہوئی ہے وہ صرف اتنی کہ نحوست 3 چیزوں میں ہوتی ہے، گھر میں، گاڑی میں اور عورت میں۔ حالانکہ حدیث میں یہ ہے کہ اللہ یہودیوں پر لعنت کرے کہ وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ان 3 چیزوں میں نحوست ہے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اگر نحوست ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہوتی۔ تو بتایا یہ ہے کہ نحوست ہوتی نہیں ہے ہی نہیں ہے اس کا کوئی ثبوت۔ اگر ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہو جاتی، جب ہے ہی نہیں تو ان 3 چیزوں میں بھی نہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک و بحمدک، لا الہ الا انت۔